السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم سفر کی داستان سنیں گے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ داستان ہے رحمت للعالمین ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان اہم ترین موضوع کی، جنہوں نے نہ صرف عرب کی تاریکی کو ختم کیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے نور اور ہدایت کا راستہ کھولا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر سال ہر واقعہ کتنا بڑا پیغام رکھتا ہے؟ تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم وقت کی قید سے آزاد ہو کر 571 عیسوی سے شروع ہونے والے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے سفر کے اہم پڑاؤ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ اسکرپٹ آپ کو آخر تک جکڑے رکھے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن عیسوی 571 میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق والدہ آمنہ کا انتقال ہوا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو آپ کی سب سے پہلی بیوی بنی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا اور غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ سن نبوی 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت اسلام دینا شروع کی، جس کے بعد مخالفت میں شدت آ گئی۔ سن نبوی 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سہارے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، جہاں آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ سن نبوی 11 میں موسم حج میں مدینہ منورہ یعنی یثرب کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سن نبوی 12 میں معراج کا عظیم واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اسی سال مدینہ کے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ سن نبوی 13 میں مدینہ کے 75 افراد نے موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اور سن نبوی 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دعوت قبول فرمائی اور مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اسی سال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ سن ہجری 2 میں اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ سن ہجری 3 میں مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا معرکہ غزوہ احد پیش آیا۔ سن ہجری 4 میں مسلمانوں کے قاریوں کی شہادت کا دلخراش واقعہ بیر معونہ اور یہود کی جلا وطنی کا واقعہ بنو نذیر پیش آیا۔ سن ہجری 5 میں عرب قبائل کی بڑی متحدہ فوج کا حملہ، جس کے دفاع میں خندق کھودی گئی، غزوہ خندق پیش آیا۔ اس جنگ میں کفار کے کئی لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سن ہجری 6 میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا اہم معاہدہ طے پایا اور اسی سال خیبر فتح ہوا۔ سن ہجری 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت عمرہ ادا فرمایا، عمرۃ القضاء۔ سن ہجری 8 میں بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف پیش آئے۔ سن ہجری 9 میں مسلمانوں پر حج فرض ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں پہلا حج کیا گیا۔ اسی سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اہم خطبہ دیا۔ سن ہجری 11 میں ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے پیچھے اسلام کی روشنی کو دنیا میں منور کر کے چھوڑ گئے۔ دوستو، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک مختصر خلاصہ، ایک ایسا سفر جس میں یتیمی تھی، غربت تھی، ظلم تھا، صبر تھا اور پھر فتح تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس عظیم زندگی کے متعلق آپ کے نزدیک سب سے زیادہ متاثر کرنے والا واقعہ کون سا ہے؟ کیا وہ سفر معراج کا معجزہ ہے؟ کیا وہ طائف کا صبر ہے؟ یا پھر فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان ہے؟ کمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کریں جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو۔
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نور پوری دنیا میں پھیلے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔